الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم صدق الله مولانا العظيم وصدق الرسوله النبي الكريم الرؤوف الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب اللہ۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد آج کا یہ ہمارا درس صراط مستقیم پروگرام انعقاد پذیر ہے۔ آج کے اس پرنور ماحول میں ہماری گفتگو کا عنوان ہے قبولیت کی فکر۔ خالق کائنات سے دعا ہے کہ وہ میری زبان سے کلمۃ الحق جاری فرمائے اور سنا کے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے لیے یہ ایک بہت ہی اہم اور ضروری مسئلہ ہے کہ آج جو رات آ رہی ہے یہ طاق رات آ رہی ہے، یعنی کہ یہ رمضان المبارک کی 27ویں رات ہے اور آخری عشرہ چل رہا ہے۔ ہم نے بے شمار نمازیں پڑھی، روزے رکھے، قرآن کی تلاوتیں کی، یہ سارا کیا، لیکن اس کی قبولیت کی بھی ہمیں فکر ہونی چاہیے۔ بندے کو اطاعت مل جائے، بندے کو عمل کی توفیق مل جائے، لیکن قبولیت نہ ہو پھر بھی کامیابی میسر نہیں ہوتی۔ کامیابی کیا ہے، یہ قبولیت کیا ہے، اس کی بھی سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ایک ہوتی ہے قابلیت اور ایک ہوتی ہے قبولیت۔ اس کا مفہوم کیا ہے یہ سمجھ کر ہم آگے چلتے ہیں۔ قابلیت ہوتی ہے کہ کسی بندے کے اندر کسی کام کی خوبی ہونا، اس میں کمال ہونا، اس میں وصف ہونا، صفتیں ہونا، اس میں حسن و جمال ہونا، وہ ہر کام کرنے والا ہو، اس کے سامنے کوئی بھی کام ہو وہ کرنے والا ہو، علم والا ہو، یہ تو ہوگی قابلیت۔ تو قبولیت کیا ہوتی ہے؟ قبولیت یہ ہوتی ہے کہ کسی عمل کا پسند آ جانا، کسی چیز کا پسند آ جانا، اس کو کہتے ہیں قبولیت۔ دیکھیے کہ ایک سادہ سی مثال ہے کہ کسی بندے کی شادی ہوتی ہے تو اگر وہ لڑکی ہے یا لڑکا ہے، اگر وہ آپس میں ان کا اتفاق ہو جاتا ہے تو زندگی اچھی گزارتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ دونوں نے احسن طریقے سے ایک دوسرے کو قبول فرما لیا، یعنی اس کو پسند فرما لیا۔ اور جب بھی نکاح جب کسی مرد یا عورت کا نکاح بڑھاتا ہے، اس کے درمیان کوئی جوڑا بناتا ہے تو اس وقت بھی ایجاب قبول کرواتا ہے، تو اس کے درمیان وہ بات کر کے وہ ایجاب قبول کرواتے وقت یہ لفظ بولتا ہے کہ کیا تجھے یہ فلاں اتنے مہر میں قبول ہے؟ تو وہ کہتی ہے قبول ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس نے اس کو پسند فرما لیا۔ ایک انسان ہے، اس کی 4 بیٹیاں تھیں اور ایک بیٹی بڑی خوبصورت تھی، تو جب کوئی دیکھنے کے لیے رشتے کے لیے آتا تو وہ خوبصورت کو چھپا دیتے، کہیں کہ ایسا نہ ہو کہ خوبصورت کو دیکھ کے دوسروں کو ریجیکٹ کر دیں، ایسا معاملہ نہ ہو جائے۔ لیکن وہ ایسے ہی کرتے تھے۔ کیا ہوا تو دوسری جو 3 تھی ان کی شادیاں ہو گئیں، ان خوبصورت نہیں تھیں لیکن وہ اپنے گھر میں خوش تھی، وہ قبول ہو گئیں۔ لیکن بعد میں جب چوتھی کی شادی کرنے لگے تو اس کو کچھ دنوں کے بعد طلاق ہو گئی، تو اس کو قبول نہیں کیا گیا، پسند ہی نہیں کیا گیا۔ تو مقصد یہ ہے کہ ہمارے عمل کو قبول ہو جانا چاہیے، اللہ پسند فرما رہے، ہمارے اعمال کو قبول فرما رہے، یہ ہمیں فکر ہونی چاہیے۔ دیکھیے شیطان ہے، اس نے بڑی عبادت کی، وہ اللہ کی اطاعت کرتا رہا، وہ تو فرشتوں کو درس دیتا رہا کئی ہزار سال، اس کا نام بھی عزازیل ہے۔ تو
اس نے عبادت تو بے شمار کی، عالم بھی تھا، عابد بھی تھا، لیکن سینے میں عشق الہی اور عشق مصطفیٰ نہیں تھا، اس کے سینے میں عشق آدم بھی نہیں تھا، جس کی وجہ سے اس کو کیا ہوا کہ اس کے عمل قبول نہ ہوئے، وہ دتکارا گیا، روندا گیا، اور اللہ نے اس کو رجیم کہہ کے اپنی رحمت سے دور کر دیا، اس پہ لعنت اللہ نے بھیج دی۔ کیا وجہ ہے کہ اس عبادت تو کرتا تھا، قابلیت اس میں تھی، لیکن اس میں مقبولیت نہیں تھی۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارے اعمال کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اس کی ہمیں فکر ہونی چاہیے۔ اسی طرح فرعون تھا، فرعون بڑا پاورفل بادشاہ ہوا ہے، وہ اگر کسی کے بچے کو قتل کر دیتا تو کسی کی جرت نہیں ہوتی تھی کہ وہ اس کے سامنے کوئی احتجاج بھی کر سکے۔ آج کا اتنا جدت دور اختیار کر گیا ہے، اگر حکمران کسی کا بچہ پکڑ کے اس کو ذبح کر دے تو احتجاج کی کار شروع ہو جاتی ہے، اس کی کرسی جو ہے خطرے میں پڑ جاتی ہے، وہ کسی وقت بھی کچھ ہو سکتا ہے۔ لیکن فرعون اتنا پاورفل ہے جس کے متعلق اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ وہ ان کے بچوں کو ذبح کر دیتا تھا، اتنا خطرناک، کوئی اس کے خلاف احتجاج کرنے تک نہیں کھڑا ہوتا تھا۔ اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس کی 100 سال سے زائد عمر ہوئی ہے، کبھی بھی اس کے سر میں درد تک نہیں ہوئی، کہ اتنا اس کا وجود پاورفل، بڑا جوان تھا، لیکن اللہ نے اس کو عبرت کا نشان بنا دیا۔ اس کے اندر بڑی خوبیاں بھی پائی جاتی تھی، یعنی کہ اس کے اندر قابلیت تھی، لیکن جب وہ اپنی عوام میں بیٹھتا تو دریا چل رہا ہوتا، کہتا یہ میرے حکم سے چلتے ہیں، اس کے اندر دعویٰ آ گیا۔ وہ قابلیت تھی لیکن قبولیت نہیں تھی۔ لیکن جب آخری وقت اس کا آیا، موسیٰ علیہ السلام نے دریا کے اندر وہ گھوڑے ڈال دیے، اپنا لشکر لے کے داخل ہو گئے، وہ بھی پیچھے چلا گیا۔ جب وہ اللہ کے حکم سے پانی پھر واپس آیا تو وہ غرق ہو گیا۔ آخری وقت کہنے لگا کہ میں، اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ آخری وقت اس نے کہا کہ میں موسیٰ کے رب پر ایمان لے کے آتا ہوں، لیکن جب اس نے کہا تو اس کا یہ ایمان قبول نہ کیا گیا۔ آخر کس وجہ سے؟ کہ وہ اس کے اندر قابلیت تھی لیکن قبولیت نہیں تھی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اسی طرح عمر بن حشام بھی ایمان سے محروم رہا ہے۔ عمر بن حشام کون ہے؟ یہ بڑا دنا آدمی تھا، یہ فیصلے کرتا تھا، بڑا، وہ کہتے ہیں نا کہ بڑا حکمت والا بندہ، بڑا سمجھدار اور باشعور بندہ اس کو سمجھا جاتا تھا، اور اس کو یہ بھی کہا جاتا تھا، جس کا مفہوم ہے کہ یہ دناؤں کا باپ ہے۔ لیکن اتنا پاورفل تھا کہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس وقت، جب حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام میں داخل نہیں ہوئے تھے، اس وقت بھی حضرت عمر فاروق کو کہتا تھا آپ عمر نہ بنیں، کیونکہ آپ عمیر ہیں، عمر میں ہوں، اس قدر کا بندہ تھا۔ یہ عمر بن حشام کون ہے؟ یہ ابو جہل ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے محبوب پر اس نے ایمان نہیں لایا تو اس کی قابلیت کی کوئی حیثیت ہی نہیں رہی، یعنی کہ قابلیت کو اللہ نے پسند نہیں کیا، قبولیت پسند کرتا ہے کہ قبولیت ہونی چاہیے۔ اسی طرح دو بھائی بزرگ گزرے ہیں، جن کا ایک کا نام تھا ابو الفضل اور ایک کو فیضی نامی کہا جاتا تھا۔ یہ حضرت مجدد الافسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے دور میں ہوئے ہیں۔ یہ ایسے ہوئے ہیں کہ حضرت ابو الفضل کہ انہوں نے قرآن پاک کی تفسیر لکھی ہے، اور تفسیر کے جتنے بھی حروف ہیں نا بغیر نقطوں کے ہیں، اتنا علم تھا، اتنا علم۔ اور وہ کہا جاتا ہے کہ اتنے علم ہونے کے باوجود بھی اتنی قبولیت نہیں ہوئی جتنی قبولیت حضرت پیر مجدد الافسانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ہوئی ہے۔ حضرت مجدد الافسانی رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ ان کی وجہ سے جیل میں گئے، تو پتہ چلا کہ قابلیت کی ضرورت نہیں ہے، قبولیت کی ضرورت ہے، قبولیت کی ضرورت ہے۔ تو ہمارے اعمال اس طرح کے ہوں، اچھے ہوں، اس قدر احسن ہوں کہ اللہ تعالی ہمارے اعمال کو قبول فرما لے۔ حسن اخلاق بڑا اچھا ہونا چاہیے۔ دیکھیے حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے بڑے ہی پیارے نبی ہیں، حضور کے جد امجد ہیں، آپ کو اللہ نے بڑی شان عطا فرمائی ہے، بڑی شان عطا۔ ہم نماز پڑھتے ہیں، نماز کے اندر درود پاک پڑھتے ہیں، ان کا نام آتا ہے۔ آپ نے جب کعبۃ اللہ تعمیر کروایا نا،
تو حضرت اسماعیل علیہ السلام دونوں باپ بیٹے اکٹھے تھے، تو انہوں نے ایک دعا کی، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ تو کعبۃ اللہ تعمیر کیا، تو کعبۃ اللہ تعمیر کرنے کی قابلیت تھی، لیکن انہیں فکر تھی قبولیت کی، پھر انہوں نے ہاتھ اٹھا کے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول فرما لیا۔ اسی طرح خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کو بھی قبولیت کی فکر تھی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑی ہی قبولیت عطا فرمائی، ان کے عمل کو پسند فرما لیا۔ ان کے دور میں ایک بزرگ ہوئے ہیں خواجہ غلام حسن سواگ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ یہ ایک ایسے بزرگ ہوئے ہیں کہ کسی بندے کی طرف نگاہ بھر کے دیکھ لیتے تھے، وہ زبان سے کلمہ پڑھ لیتا تھا۔ اس طرح کے بزرگ ہوئے ہیں وہ ہمارے۔ تو وہ ہندوؤں نے مقدمہ جاری کر دیا، وہ ان پر مقدمہ کر دیا کہ یہ زبردستی اسلام میں آتے ہیں، لے کے آتے ہیں، یہ زبردستی لوگوں کو اپنی طرف کھینچتے ہیں۔ جب مقدمہ چلا تو جج چونکہ انگریز تھا، ان کے سامنے جب یہ کیس چلا تو ہوا کیا؟ ہوا یوں کہ حضرت وہ خواجہ غلام حسن سواگ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کہا کہ بھائی میں تو کسی کو مسلمان نہیں کرتا، یہ خود بخود ہو جاتے ہیں۔ وہاں پہ ایک تھانے دار تھا، آپ نے اپنی انگلی کا اشارہ کیا تو اس نے کلمہ پڑھنا شروع کر دیا، دوسرے کی طرف انگلی کا اشارہ کیا تو وہ کلمہ پڑھنا شروع کر دیا، تیسری کی طرف اشارہ کیا تو کلمہ، 5-6 بندے ایسے تھے جن نے کلمہ پڑھنا شروع کر دیا۔ بالآخر جب وہ جج انگریز نے دیکھا کہ یہ تو معاملہ ہی کچھ اور ہو گیا، تو انہوں نے فوری طور پر وہ مقدمہ خارج کیا اور اٹھ کر چلے گئے۔ یہ دیکھیں اتنی پاور تھی، لیکن قبولیت دیکھیے کن کی ہوئی؟ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ہوئی۔ آپ ایک ایسی شخصیت ہیں کہ آپ کے ایک روایت ملتی ہے کہ 90 لاکھ بندہ مسلمان ہوا، لیکن ایک روایت ملتی ہے کہ 7 لاکھ بندہ مسلمان کیا اور 90 لاکھ بندہ ان کا مرید ہوا۔ یہ ان کی قبولیت اس طرح کی تھی۔ تو ہمارے بزرگ جو ہیں، ہمارے جو اسلاف ہیں، اکابرین ہیں، ان کو ہر وقت قبولیت کی ہی فکر رہتی تھی۔ رابعہ بصریہ کیسی عظیم عورت ہوئی ہیں، کیسی خاتون ہوئی ہیں کہ دنیا کے اندر کیا اور کوئی نیک عورت گزری نہیں ہے، دنیا کے اندر بے شمار عورتیں گزری ہیں، لیکن ان کی قبولیت ہو گئی۔ انہوں نے اس قدر اپنا معاملہ رکھا، اللہ تعالیٰ نے ان کے عمل کو قبول فرما لیا، ان کا نام بھی زندہ فرما دیا۔ اسی طرح فقہ حنفی ہے، کہا جاتا ہے کہ 12 فقہیں ہوئی ہیں، 12 فقہیں جو جاری رہی ہیں، اور ان میں سے سب سے زیادہ جو فقہ مقبول ہوئی ہے وہ فقہ حنفی ہوئی ہے۔ تو یہ قبولیت کا ہی کمال ہوتا ہے۔ اور آخری بات کرتے ہیں، حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ عید کا روز تھا، تو لوگ عید کی نماز پڑھنے جا رہے ہیں خوشی سے، اور لباس اچھا پہن کے جا رہے ہیں، اور خوشبو لگا کے نہا دھو کے جا رہے ہیں، اور بڑی تیاری کے ساتھ مگن ہو کے جا رہے ہیں کہ ہم نے آج عید کرنی ہے۔ تو حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آنسو ہی آنسو ہیں۔ کسی نے پوچھا حضور اتنا کیوں رو رہے ہیں، وجہ کیا ہے؟ آج تو عید کا دن ہے، خوشی کا دن ہے، اور آپ رو رہے ہیں۔ تو آپ فرماتے ہیں میں روتا اس لیے ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پتہ نہیں میرے روزے قبول ہوئے کہ نہیں، پسند آئے کہ نہیں آئے۔ یعنی کہ عرض کی کہ حضور آج عید کا دن ہے، خوشی کا دن ہے۔ آپ نے فرمایا عید تو ان لوگوں کی ہے جن کے روزے قبول ہو گئے ہیں۔ یعنی قبولیت کی اتنی فکر ہے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسی شخصیت ہیں جن کو نبی علیہ السلام نے دنیا میں ہی ٹکٹ عطا فرما دیا، جن کی نیکیوں پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ناز کرتے رہے ہیں اور کہتے رہے ہیں کہ اللہ میری نیکیاں بھی اتنی کر دے جتنی حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہیں۔ یعنی وہ باؤنڈری لگا رہے ہیں کہ اتنی نیکیاں ہونی چاہیے، یعنی کہ ان کے نزدیک بندے کی قابلیت اور مقبولیت کے لیے جتنی نیکیوں کی ضرورت ہوتی ہے اتنی نیکی حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی۔ اس کے باوجود وہ قبولیت کی اتنی فکر ہے۔ آج ہمیں کتنی فکر ہے؟ پہلی فکر تو ہمیں نہیں ہے، قابلیت کی فکر نہیں ہے، پھر قبولیت کی فکر نہیں ہے۔ اور بھائی یہ آخری عشرہ ہے، آخری عشرے میں جتنا رو سکتے ہیں، جتنا اپنے رب کو منا سکتے ہیں، یار ہمیں
بے شمار عبادت کی ضرورت نہیں، ہمیں ضرورت ہے ایسی بات کریں کہ ہماری بات کو اللہ تعالیٰ خوش ہو کے قبول فرما لے، اس طرح کی بات کریں۔ جب اس طرح کی بات کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے پسند فرما لے گا۔ تو آج کا جو درس ہے، یہ سبق ہے، یہ ہے کہ ہمیں اپنے اعمال کی طرف اس طرح غور کرنا چاہیے کہ ہمیں فکر ہو کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اعمال کو قبول فرما لے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔